بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ عزیز طلباء، آج ہم فارسی قاعدے کا پہلا سبق جو ہے وہ پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ فارسی قاعدے کا پہلا سبق جو ہے وہ مصدر کے بیان میں ہے، مصدر کے متعلق ہے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ مصدر کسے کہتے ہیں۔ مصدر وہ ہے جس سے دوسرے لفظ بنے۔ مصدر کیا ہے؟ جس سے دوسرے لفظ بنے۔ فارسی میں مصدر کی علامت یہ ہے کہ اس کے آخر میں دن ہوگا یا تن ہوگا۔ فارسی میں جب بھی ہم مصدر کو تلاش کریں گے تو اس کے آخر میں کیا ہوگا؟ دن ہوگا، یا جس کے آخر میں دن ہو یا تن ہو، ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ یہ فارسی کا مصدر ہے۔ کیا ہے؟ اگر اردو میں اس کے آخر میں دن آ جائے تو پھر اس کو کیا کہیں گے؟ ہم اس کو مصدر نہیں کہیں گے، کیونکہ وہ اردو زبان میں ہے، ٹھیک ہے نا۔ فارسی کی ہم بات کر رہے ہیں کہ فارسی میں اگر کوئی ایسا لفظ آ جائے اس کے آخر میں دن یا تن ہو تو پھر اس کو ہم کیا سمجھیں گے؟ کوئی بھی لفظ جس کے آخر میں دن یا تن آ جائے فارسی میں، اس کو ہم فارسی کا مصدر کہیں گے، فارسی کا مصدر کہیں گے۔ جیسے پروردن، پروردن آخر میں کیا آ رہا ہے؟ دال نون آ رہا ہے۔ کیا آ رہا ہے؟ دن آ رہا ہے آخر میں۔ اس کا مطلب ہے پالنا۔ اردو میں علامت یہ ہے کہ نون الف نا، پالنا، اٹھنا، بیٹھنا، کرنا، چلنا، پھرنا، یہ اردو میں علامت ہے کہ اس کے آخر میں نون الف نا آئے گا، ٹھیک ہے نا۔ مصدر کی علامت اردو میں یہ ہے کہ اس کے آخر میں کیا آئے گا؟ نون الف نا آئے گا۔ تو تن کی مثال ہے گفتن فارسی میں، دن کی مثال ہے پروردن، تن کی مثال ہے گفتن بمعنی کہنا۔ مصدر سے جو فعل نکلتے ہیں ان کی 6 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ 6۔ مصدر سے نکلنے والے جو فعل ہیں ان کی کتنی قسمیں ہیں؟ 6۔ پہلا فعل ہے ماضی، پہلا فعل ہے ماضی، پھر دوسرا فعل ہے مضارع، تیسرا فعل ہے حال، چوتھا فعل ہے، پانچواں فعل ہے، چھٹا فعل نہیں۔ تو مصدر سے جو نکلنے والے فعل ہیں ان کی کتنی قسمیں ہیں جی؟ 6 قسمیں ہیں، اور ان کی ہر ایک کی ہم نے تفصیل جو ہے وہ الگ الگ انشاءاللہ پڑھنی ہے۔ پھر ان میں سے یہ جتنے بھی ہم نے 6 گردانیں جو ذکر کی ہیں، 6 قسمیں فعل کی ہم نے ذکر کی ہیں، مصدر سے نکلنے والے جو افعال ہیں، ان میں سے ہر ایک کی جب گردان بنائیں گے تو ہر ایک کے کتنے سیغے ہوں گے؟ 6 سیغے ہوں گے۔ کتنے سیغے ہوں گے؟ 6 سیغے ہوں گے۔ پہلا سیغہ واحد غائب کا ہوگا، دوسرا سیغہ جمع غائب کا، تیسرا سیغہ، چوتھا سیغہ، پانچواں سیغہ، چھٹا سیغہ۔ ہر سیغے کی علامتوں کا ہم بالتفصیل ذکر کریں گے تاکہ آنے والے دنوں میں طالب علم جب گردان پڑھے یا کسی سیغے کی پہچان کرنے لگے تو پھر اسے کوئی پریشانی لاحق نہ ہو۔ تو ہر ایک سیغے کی جو ہے نا الگ الگ علامت ہوتی ہے، اس کے پہچاننے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ ہر ایک دیکھو نا، ہمارے ہاں لوگوں کی پہچان کا طریقہ یہ ہے کہ فلاں بندہ فلاں قوم سے تعلق رکھتا ہے، فلاں کا فلاں باپ ہے، اس کی طرف منسوب ہے۔ تو ایسے ہی جب ہم ایک ایک سیغے کی تفصیل پڑھیں گے تو ایک ایک سیغے کی پہچان اس کی علامت سے ہوگی۔ جو اس کے اندر علامت ذکر کی جائے گی اس کے ذریعہ سے ہم سیغے کی پہچان کریں گے۔ تو واحد غائب کا جو سیغہ ہے اس کی علامت یہ ہے کہ اس کے آخر میں تا ساکن ہوگی یا دال ساکن۔ جس سیغے کے آخر میں تا ساکن آ جائے یا دال ساکن آ جائے تو آپ نے سمجھ لینا ہے یہ واحد غائب کا سیغہ ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہے جمع غائب کا سیغہ۔
جمع غائب کی علامت یہ ہے کہ اس کے آخر میں نون دال آئے گی. کیا آئے گی؟ نون دال آئے گی. جمع غائب کے صیغے کی پہچان یہ ہے کہ اس کے آخر میں نون دال. کسی بھی صیغے کے آخر میں جب نون دال آ جائے تو آپ نے سمجھ لینا ہے کہ یہ جمع غائب کا صیغہ ہے. اسی طرح واحد حاضر کا صیغہ ہے، اس کی علامت یہ ہے کہ اس کے آخر میں یا ساکن، یا کون سی آئے گی؟ جس بھی صیغے کے آخر میں یا ساکن آ جائے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ واحد حاضر کا صیغہ ہے. جیسے کنی، کنی، ٹھیک ہے نا، گفتی، پروردی، تو اب آخر میں یا آ رہی ہے تو کون سا صیغہ بنے گا؟ اسی طرح جمع حاضر کی علامت ہے کہ اس کے آخر میں یا دال آئے گی. کیا آئے گی؟ تو جس صیغے کے آخر میں یا دال آ جائے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ کون سا صیغہ ہے. اسی طرح واحد متکلم کی علامت یہ ہے کہ اس کے آخر میں میم ساکن آئے گی. کون سی میم آئے گی؟ میم ساکن آئے گی. تو جس صیغے کے آخر میں میم ساکن آ جائے آپ نے سمجھ لینا ہے کہ یہ کون سا صیغہ ہے؟ واحد متکلم. اور جمع متکلم کی علامت ہے یا میم، یا میم. جس صیغے کے آخر میں یا میم آ جائے تو پھر آپ سمجھ لیں گے کہ یہ کون سا صیغہ ہے، یعنی جمع متکلم کا صیغہ ہے. اب میں آپ سے کہوں کہ گفت سے آپ ماضی مطلق کی گردان پڑھیں یا گفت سے آپ ساری علامتیں جو ہیں اس کے اوپر داخل کریں، تو پھر آپ کیسے کریں گے؟ ٹھیک ہو گیا. یعنی گفت کے ساتھ ہم نے علامات کو لگا دیا. ٹھیک ہے. گفت واحد غائب کا صیغہ ہے، اس کے آخر میں تا ساکن ہے. ٹھیک ہے. آخری حرف کے اوپر جزم آ رہی ہے، یا تا ساکن ہوگی یا دال ساکن ہوگی. اس کے ساتھ ہم علامتیں لگا رہے ہیں. گفت سے گفتند، نون دال لگا دیا. پھر گفتی، یا لگا دی. پھر گفتید، یا دال لگا دیا. پھر گفتم، میم لگا دی. یعنی گفت کے ساتھ ہم نے میم کا اضافہ کر دیا تو واحد متکلم بن گیا. اسی طرح گفت کے ساتھ ہم جب یا میم لگا دیں گے تو پھر جمع متکلم بن جائے گا، یعنی گفتیم. ٹھیک ہے. اب کچھ سوالات ہیں، ان کے جواب دینے ہیں کہ گردن مصدر ہے یا نہیں، اگر نہیں تو پھر کیوں؟ گردن جو ہے یہ اسم ہے، جسم کے ایک حصے کا نام ہے. ٹھیک ہے. اور اس کو اردو میں استعمال کیا جاتا ہے. ہم نے یہ کہا ہے کہ فارسی کے اندر اگر کوئی لفظ آئے جس کے آخر میں دن یا تن ہو تو اس کو ہم مصدر شمار کریں گے. کیا کریں گے؟ لیکن اردو میں اگر کوئی لفظ آ جائے اس کے آخر میں دن آ جائے، تن آ جائے، اس کو ہم مصدر نہیں کہیں گے، مصدر، بلکہ یہ اسم ہے. گفت میں ہم نے تمام صیغوں کی علامتوں کو ملا لیا. خردم کون سا صیغہ ہے آپ بتائیں گے؟ آپ نے ذرا غور کرنا ہے. خردم کون سا صیغہ ہے؟ واحد متکلم. ہمیں کیسے پتہ چلا کہ یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے؟ اس کے آخر میں میم آ گیا. اس کے آخر میں میم آ گیا. جمع حاضر کی علامت آپ بتائیں اظہر. جمع حاضر کی علامت کیا ہے؟ یا دال آئے گی. اس کے آخر میں کیا آئے گی؟ جیسے گفت سے گفتید، آمد سے آمدید. ٹھیک ہے نا. اوردن مصدر سے جب پڑھیں گے تو اوردید. ٹھیک ہے نا. اسی طرح گفت سے مجاہد اسلام، گفت سے جمع متکلم کا صیغہ بتاؤ. گفتیم. جمع متکلم کا صیغہ کیا آئے گا؟ اسی طرح خردن، خردند، خردن. فضل احمد، خردن کون سا صیغہ ہے؟ جمع غائب کا صیغہ ہے. خردن کون سا صیغہ ہے؟ جمع غائب کا صیغہ ہے. کیسے پتہ چلا؟ آخر میں نون دال آ رہا ہے. گوید میں کون سی علامت پائی جاتی ہے؟ یا دال. گوید میں کون سی؟ لیکن یہ گوید جو ہے یہ کون سا صیغہ بنے گا؟ جمع حاضر کا صیغہ یہ نہیں ہے. گوید یہ مضارع کا صیغہ ہے، مضارع
گوید مضارع کا صیغہ ہے یا دال، اور یا کے اوپر جب زبر آ جائے، وہاں پہ یا اور دال آ رہا ہے نا، یا بھی ساکن اور دال بھی، ٹھیک ہے نا، تو یہاں پہ یا کے اوپر زبر آ رہی ہے، گوید یا دال آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، دال کا ما قبل مفتوح ہے، تو پھر یہ مضارع کی علامت ہے، کون سی علامت ہے؟ مضارع کی علامت ہے۔ اردو میں مصدر کے آخر میں نون الف نا آتا ہے، نون الف، جیسے لکھنا، پڑھنا، اٹھنا، بیٹھنا، چلنا، پھرنا، یہ سب کیا ہیں؟ اردو میں مصادر ہیں۔ فارسی میں مصدر کی علامت کیا ہے؟ اس کے آخر میں دن یا تن ہوگا، دن یا، یہ آج پہلا سبق جو ہے ہم نے پڑھ لیا ہے، پہلا سبق ہمارا مکمل ہوا۔ اس کو مزید آپ نے اسی انداز سے جیسے پڑھایا گیا اس کو یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔